وہ مجمع الزوائد میں حدیث مبارکہ ہے نا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بہترین دوست کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان کے اندر 3 خصلتیں ہوں وہ تمہارا بہترین دوست ہے، وہ تمہارا بہترین دوست اور بہترین ہمنشین ہے۔ نمبر 1 کہ جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے، جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہو۔ بھلا وہ دوست کو دھوکہ دے سکتا ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد آتی؟ وہ دوست تو اللہ کا، اس دوست کے اندر اللہ کا خوف بھی ہوگا، وہ شریعت کے اوپر بھی چل رہا ہوگا اور اپنے دوست کو بھی راہ راست پر لانے کی کوشش کرے گا۔ نمبر 2 ارشاد فرمایا کہ جس کی گفتگو سے تمہارے علم کے اندر اضافہ ہو، جس کی گفتگو سے تمہیں فائدہ ہو، وہ فائدہ چاہے دنیاوی ہو یا اخروی ہو۔ اگر دنیاوی ہوگا تو دنیاوی فائدہ حاصل ہو جائے گا، اگر اخروی بات ہوگی تو اخروی فائدہ حاصل ہو۔ نمبر 3 پر ارشاد فرمایا کہ جس کے عمل سے اور جس کے فعل سے تمہیں آخرت یاد آتی ہو، وہ دوست تمہارا بہترین دوست ہے۔ اگر ان صفات کے مطابق ہم دوست بنائیں گے تو پھر میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، وہ دوست دھوکے نہیں دیں گے، وہ دوست مطلب پرست نہیں ہوں گے، وہ ضرورت نکال کر دوستی کو ختم نہیں کر دیں گے، بلکہ ان کی دوستی کے اندر دوام ہوگا، ان کی دوستی کے اندر فائدہ ہو۔ آج تو اللہ معاف کرے ساری دوستیاں ہی مطلب کے اوپر ہیں، سارے تعلقات ہی مطلب کی بنا پر ہیں، ساری جان پہچان ہی ضرورت نکالنے کی وجہ سے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، دوست اس کو بنائیں گے جس کو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے دوست۔ اس لیے دوست وہ ہوتا ہے جو آخر تک نبھائے، اور دوست وہ ہوتا ہے جو دوست کے درد کو سمجھ سکے، جو دوست کی تکلیف کو سمجھ سکے، اور دوست وہ ہوتا ہے جو دوست کے حاجت مند ہونے کو سمجھ سکے، دوست کو مانگنے کی نوبت نہ آنے دے، پہلے ہی دیکھ لے کہ یار میرا دوست حاجت مند ہے، میرے دوست کو اس چیز کی ضرورت ہے، میرا دوست بیچارہ مجبور ہے۔ دوست وہ ہوتا ہے، دوست وہ نہیں ہوتا کہ جو کام پڑنے پہ اور دوست کے جب دوستی کو نبھانے کا وقت آیا ہے اس وقت جو ہے پیٹھ پھیر دے اور اس وقت جو ہے اپنی اصلی صورت دکھا دے، وہ نہیں ہوتا۔ دوست وہ ہوتا ہے جو ضرورت کے وقت دوست کے کام آ سکے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ پہلے دوستیاں کیسی ہوتی تھیں؟ جب دوستی اللہ کے نبی کے طریقے پر ہوگی اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے شرائط کے مطابق ہوگی تو پھر دوستی کے اندر کیسے فائدے حاصل ہوں گے اور دوستی کیسی مضبوط ہوگی۔ علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم 3 دوست ایسے مضبوط دوست تھے جیسے ایک جسم کے اندر 3 دل ہوتے، یا ایک دل کے اندر جو ہے 3 جسم ہوتے، ایسے مضبوط ہم دوست۔ فرمانے لگے کہ ایک موقع ایسا آیا، عید کا موقع تھا، میری اہلیہ نے، گھر والی نے کہا کہ میں تو جیسا کیسے بھی عید گزارنی ہوگی گزار لوں گی، لیکن ان بچوں کا کپڑوں کا اور چیزوں کا مطالبہ ہے، یہ مجھ سے جو ہے برداشت نہیں، چونکہ یہ محلے میں جاتے ہیں، بچوں کو نئے کپڑے خریدتے ہوئے اور پہنے ہوئے دیکھتے ہیں، تو یہ جو ہے آ کے گھر پہ مطالبہ کرتے۔ علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو کہا میں کچھ کرتا ہوں۔ فرمانے لگے کہ میں نے اپنے ایک ہاشمی اپنے دوست سے، ہاشمی ان 3 دوستوں میں سے ایک دوست ہاشمی تھا، اس کو خط لکھا اور اپنی صورتحال بیان کی۔ اس نے مجھے ہے ایک سربہ مہر ایک تھیلی جس کے اندر 1000 درہم تھے وہ مجھے بھیج دی۔ جب وہ تھیلی میرے پاس آئی، کہنے لگے کہ ابھی اس تھیلی سے میرا دل ٹھنڈا بھی نہیں ہوا تھا، تو ہمارا جو تیسرا دوست تھا وہ بھی ضرورت مند تھا، اس نے بھی اپنی ضرورت کا اظہار کرتے ہوئے ایک خط مجھ تک پہنچایا۔ تو جب میں نے خط دیکھا تو میں نے ویسے ہی وہ تھیلی جو ہے اپنے تیسرے دوست کے پاس میں، اور شرم کے مارے جو ہے میں گھر ہی نہیں گیا، مسجد کے اندر 2 دن گزار دیا۔ تو جب تیسرے دن مسجد سے گھر آیا تو وہ میرا ہاشمی دوست جس نے مجھے تھیلی بھیجی تھی وہی تھیلی لے کر میرے گھر میں آ گیا اور مجھے کہنے لگا کہ مجھے بتاؤ کہ اس تھیلی کا کیا معاملہ ہوا جو میں نے تمہارے پاس بھیجی تھی۔ میں نے اس کو سارا واقعہ سنا دیا۔ وہ کہنے لگا ہاشمی دوست کہ خدا کی قسم جب تمہارا خط میرے پاس آیا تھا اس وقت اس تھیلی کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، اسی تھیلی کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو میں نے یہ تھیلی تو تمہیں بھیج دی اور اپنی ضرورت کا
کے اعتبار سے ایک خط وہ تیسرا جو دوست ہے اس کو لکھا. تینوں ضرورت مند دوست تھے، لیکن اپنے پاس کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود جو پاس ہے، جو حاصل ہوا ہے، وہ دوست کو دے. یہ ہوتی ہے دوست، یہ ہوتی ہے دوست. پھر انہوں نے کیا کیا، تینوں دوستوں نے جو ہے ان درہموں کو آپس میں جو ہے بانٹ لیا.